आदाब नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। हाल ही में मरकजी सरकार की जानिब से 1430 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर के लिए भेजा गया है, तमाम उन इलाकों के लिए जिनमें फ्लड की वजह से नुकसान हो चुका है, इन सब से मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ यूटीएसटी मोर्चा के ऑफिस सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी गुलजार जट साहब हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदद जी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं, जो हमारे वजीर आला हैं इस वक्त हमारे यूटी के, तो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो शुरू में उन्होंने बोला था कि यूटी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, और महबूबा जी भी कह रही थी कि मैं इलेक्शन यूटी में नहीं लड़ते क्योंकि यूटी में हमारे पास पावरें कम। लेकिन आप देखें कि जब इलेक्शन हुआ तो ये लोग पावर से बाहर नहीं रहना चाहते थे, और महबूबा जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन लड़ के आप देखें कि इन्होंने सबसे पहले वायदा ये किया था कि जो बिजली है, जो स्मार्ट मीटर इस वक्त लग रहे हैं, हम इन स्मार्ट मीटरों को अखाड़ के फेंक दें। और आज आप देख रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि बगैर स्मार्ट मीटर के कोई चारा नहीं। और आज जो नया फरमान आप देख रहे हैं कि इस वक्त जारी हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में कि 15 जनवरी से पहले पहले किराए आप दे दो। आपको पता है कि यहाँ के लोग हर लिहाज से, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो जल्जला जब आया, तो हमारे लोग काफी मुतासर हुए हैं। यहाँ के गरीब लोग हैं जो अपना गुजर बसर जो है वो बड़ी मुश्किल से करते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि गाँव में जो मस्जिदें, वहां से अनाउंसमेंट हो रही है कि 15 तारीख से पहले पहले आप बिजली का किराया जो है वो जमा करवाएं, वरना आपकी बिजली काटी जाएगी। और दूसरा नंबर आप देखें कि जो हमारे मुलाजिम हैं, जो दिन रात इस वक्त बिजली डिपार्टमेंट के जो है वो लोगों की खिदमत के लिए लगे हुए हैं, जहां तक डेली विजों का तल्लक है, नेट विज का तल्लक है, आप देखें कि चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट है उनमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे हमारे इस वक्त जो बेल्ट फोर्स है उसमें आप देखें एसपी की कितनी बड़ी कुर्बानी है देश के लिए, समाज के लिए। इसी तरह जो डेली विजर हैं, लेट विजिट लोग हैं, अगर वो ना हो तो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी जो है इसका निजाम चलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज आप देखें कि वो भी रोडों पे हैं और बड़े परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें जो है वो खा रहे हैं। और अब इनको बात करनी चाहिए थी, उनको परमानेंट करने की बात करनी चाहिए थी। पुंछ जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है उनको मुफ्त राशन देने की जो उन्होंने वादा किया था, बात करनी चाहिए थी यहाँ पे बिजली मुफ्त करने की। और अफसोस की बात है कि आज धमकियां दे रहे हैं कि भाई 15 जनवरी तक आप किराया जमा कराएं, आपकी बिजली काट दी जाएगी और उस मुलाजमों की तनख्वाह से जो है वो हम काटेंगे। ये बड़ी एक दुख भरी बात है और शर्मिंदगी की बात है। बाकी जहां तक सर आपने कहा कि प्रोजेक्ट की बात, हाल ही में सलोत्री में हमारे अनेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब और हमारे एमएलए साहब ने वहां पे रोड का इफ्तिताह किया। और हमारे जो यहाँ के पुंछ राजौरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मियां अल्ताफ जी, एक बहुत बड़े वली हैं, रूहानी भी उनका फैज है जो वो लोगों तक है। और उन्होंने वहां एक बात बिल्कुल खुले अल्फाज में और सच्चाई में कह दी कि जो ये प्रोजेक्ट पीएमजीएसवाई के हैं, ये 2023 में यहाँ पर यासीन चौधरी साहब थे हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो आदमी यहाँ से उनकी ट्रांसफर हो गई। अगर वो आज यहाँ पर रहते तो पुंछ का नक्शा बदल जाता। तो उस वक्त जो हमारी यहाँ की कौंसिल थी, उस कौंसिल ने जो प्लान बना के दिया और यासीन साहब ने वो प्लान ऊपर भेजा, और मियाँ साहब ने उनकी फाइट की दिल्ली में। उन्होंने कहा मैंने ये फाइट करके आज आप देखें जम्मू कश्मीर पूरी में जो पीएमजीएसवाई की जो रोडें, जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हैं। हम मुबारक पेश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो सेक्शन किए, और खास करके जो हमारी यहाँ की कौंसिल थी, आज उस कौंसिल की कुर्बानी है। और हमारे जो ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं और स्टेट के एसटी मोर्चा के हमारे प्रेसिडेंट जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब, ये उनकी देन है कि आज आप देखें कि कितने प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर की स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं। और हम मियाँ अल्ताफ साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने भी सेंटर में एक लड़ाई लड़ी। और आज आप देखें कि राजौरी पुंछ में कितने बड़े काम जो है वो हो रहे हैं, पूरी स्टेट में काम हो रहे हैं। बाकी जहां तक तल्लक है या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप देखें कि हाल ही में जो उन्होंने 1430 करोड़ रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए रिलीज किया है। हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, शिवराज सिंह चौहान साहब
اور ہمارے جو نتن گڈکری جی ہیں ان کے شکر گزار ہیں، خاص کر کے جو ہمارے راجیہ سبھا کے ممبر اور ہمارے اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ست شرما جی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک فائٹ کی اور ایل جی صاحب نے جو پروجیکٹ یہاں سے سیکشن کر کے جموں کشمیر کا جو خاکہ بھیجا آج سینٹر نے وہ منظور کر کے دیا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی سوبھاگیہ کی بات ہے۔ باقی ہم یہ امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری پوری اس پہ نظر رہے گی کہ جو یہ پیسہ ہے یہ مستحق لوگوں کو ملے جن کے مکان نہیں ہیں، جن کے نقصان ہوئے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو دیا جائے۔ باقی میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک قیمتی ٹائم جو ہے وہ نکالا اور ہمیں بھی موقع دیا آپ سے عوام سے روبرو ہونے کا۔ میں زیادہ نہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے بات کی تو میں آپ کو سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر منڈی سے پونچھ کی جو سڑک ہے اس کے بارے میں آپ کے جو جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں جب وہ راجیہ سبھا میں گئے تو انہوں نے اس بات کو اٹھایا، اس سے قبل جو ہے نہ ہی نیشنل کانفرنس نے اس بات کو، اب میں نے دیکھا ہے کہ پونچھ کی جو ہمیشہ قیادت ہے وہ منڈی کو ملتی رہی ہے، ہمیشہ ایم ایل اے حضرات جو ہیں وہ منڈی سے رہے ہیں، ایم ایل سی حضرات جو ہیں بیشتر جو ہیں وہ منڈی سے رہے ہیں، اس کے باوجود منڈی کی اتنی خستہ حالت ہے کہ کل ہمارے یہاں منگنار کے ایک وکیل صاحب ہیں وہ وہاں پہ ڈبہ لے کے چندہ کر رہے تھے، لوگوں سے کوائن اکٹھے کر رہے تھے کہ اس سڑک کی مرمت کے لیے، تو اتنی نوبت آ چکی ہے کہ وہاں پہ اب چندہ کر کے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے، یہ پروجیکٹ لایا، اتنے بڑے پروجیکٹ لے آئے تو منڈی سے پونچھ والی جو سڑک ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں؟ دیکھیں سر، ہم شکر گزار ہیں ہمارے جو آنریبل ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا ست شرما جی کے، جو کہ جموں کشمیر کے ہمارے صدر بھی ہیں، تو انہوں نے پہلی ہی تقریر میں ہماری پونچھ کی آواز جو ہے بوڑھا امر ناتھ روڈ اور منڈی کی جو اٹھائی۔ آپ کو پتا ہے جو بوڑھا امر ناتھ جی کا آستان ہے یہ پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے، اور یہاں پہ پورے دیش ودیش سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ کیا میسج لے کر جائیں گے ہماری پونچھ سے کہ یہ پونچھ جو ہے ایک ریاست ہوتی تھی، اور آج وہاں پہ سڑک پہ چلنے کے لیے گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے قابل وہ روڈ نہیں ہے کہ اس پہ گاڑیاں جو ہیں وہ چل سکیں، روڈ کے اوپر کھڈے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو بات اٹھائی ہے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ روڈ بھی بہتر بنے گی۔ اور آپ نے جو بات کہی اس وقت میں بھی دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ اس وقت کل ایک انہوں نے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا ہے، کہیں لورن میں گئے ہوئے تھے، تو بات یہ ہے کہ لورن بھی ایک تاریخی شہر رہا ہے اور لورن کی میں بھی قیادت رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں لورن کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ لورن میں فال ہے ندی چھور کتنی خوبصورت جگہ ہے، باہر سے لوگ ترستے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور لورن ہے ہی جو ویلی ہے بالکل منی کشمیر ہے، اور اللہ نے چاہا جیسے یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں کہ یہ کشمیر سے جلد جڑ جائے گی، جب کشمیر سے لورن جڑ جائے گا، ہمارا پونچھ جڑ جائے گا تو یہاں پہ بہت بڑے جو ہے باہر سے لوگ آئیں گے، گلبار کی طرح لورن بن سکتا ہے۔ اس چیز کو ایک دیکھ کے ایک اور سامنے آتی ہے ایک بات کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر 70 سال کی بات کریں تو 70 سال سے جموں کشمیر میں بیشتر جو ہے وہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے ایک والی حکومتیں رہی ہیں، اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کشمیر کو زیادہ ڈیولپ کیا گیا، حالانکہ ہمارا لورن، ہمارا جو جس طرح سے ہمارا لورن ہے، ہماری منڈی ہے، ہمارا پونچھ جسے منی کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے مقامات تھے جن کو سیاحتی طور پر جو ہے وہ نقشے پر لایا جانا تھا، انہیں ڈیولپ کیا جانا تھا، وہ ڈیولپ نہیں ہوئے۔ آج جو ہے مرکز کے اندر جب بی جے پی کی سرکار آتی ہے 2014 کے بعد جو ہے گنڈولا پروجیکٹ کی بات کی جاتی ہے پونچھ کے اندر، لورن کے اندر، اس کے علاوہ جو ہے یہ جتنی بھی جناب باتیں ہیں وہ اس کے بعد کی جاتی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ لوگ تھے، اب ان کی حکومت پھر سے آئی ہے تو کیا پھر سے پونچھ نظر انداز ہوگا یا آپ اس کے لیے جدوجہد کریں گے تاکہ پونچھ کو بھی سیاحتی مقام کے نقشے پر جو ہے وہ لایا جائے اور اس کے ڈیولپ کیا جائے؟ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی پونچھ کی یہ رہی کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ نہیں پونچھ کو پروجیکٹ کر سکے، کشمیر والوں نے عموماً کشمیر کو پروجیکٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ لورن ہوا، پونچھ آپ دیکھیں، رجوری اور پونچھ خاص کر کے جتنی خوبصورت جگہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کشمیر میں خوبصورت جگہ نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ یہ ٹورزم میپ پہ نہیں لایا گیا، ان دونوں ڈسٹرکٹوں کی جو شاہی مقامات تھے ان کو نہیں لایا گیا، اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں جو ہمارا لورن ہے، پونچھ ہے، اگر جیسے سینٹر کی اس وقت پوری نظر جو ہے وہ جموں کشمیر یوٹی کے اوپر ہے، تو ہمیں پورا یقین ہے اپنی ایل جی انتظامیہ کہ وہ اس پونچھ کے لیے بھی کچھ سوچیں گے اور یہاں پہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی، وکاس ہوگا، ترقی ہوگی۔ لیکن میں خاص کر کے آپ کے مادھیم سے جو ہماری اس وقت موجودہ حکومت ہے، میں ان سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے چنے ہوئے لوگ ہیں،
عوام کی بہتری کے لیے آپ سوچیں، کیونکہ اس وقت عوام کافی پریشان ہے، چاہے وہ راشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روڈوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لوگوں کی پینشن کا مسئلہ ہو، چاہے یہاں کے ڈیلی ویزوں کا مسئلہ ہو، ہر ایک محاذ پہ اس وقت آپ دیکھیں کہ سرکار اپنا جو ہے موضوع اس سے پیچھے ہٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لوگوں کی امیدوں پہ اس پہ سرکار نہیں اتر رہی۔ تو ہم آپ کے بہت بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا، اور ہم آپ کے مادھیم سے یہاں کی حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو الیکشن میں دوران الیکشن وعدے کیے ہیں، آپ ان وعدوں کو یاد کرو، اور آج 1.5 سال کے لگ بھگ اس وقت گورنمنٹ کو ہو چکے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تک کوئی بھی عوامی جو فلائی اسکیمیں جو ہے، جیسے غریب لوگوں کے جو راشن کا انہوں نے کہا تھا، بجلی کا کہا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے، اور جموں کشمیر کی ترقی جو ہے عوام کی وہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا، زیادہ نہ کہتے ہوئے اس لیے ختم کرتا ہوں۔ جے ہند، جے پولیس۔ بہت بہت شکریہ۔